جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے واقعے سے واپس آ رہے تھے تو واپس آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے۔ مکہ تشریف لے گئے اور جا کر لوگوں کو دعوت دینے لگے، دعوت کے کام میں مصروف تھے۔ تو اتنے میں طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ مکے میں آئے، مسلمان نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے جو بڑے بڑے لوگ تھے مکے میں جو مسلمان نہیں تھے، انہوں نے طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا کہ تم اس آدمی کی بات کو نہیں سننا، اس کا جو کلام ہے بہت جادو کی طرح اثر کر جاتا ہے، اچھے اچھے لوگوں کی عقل ختم ہو گئی اس سے، اس قسم کے برے الفاظ انہوں نے ادا کیے۔ تو طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شاعر تھے، بہت قابل، بہت ذہین اور بہت ذہین فتین آدمی تھے طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا ڈرایا ان لوگوں نے کہ میں نے اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال دی، روئی ڈال دی کہ کسی طریقے سے روئی کپڑا ڈال دیا کہ میرے کانوں میں غلطی سے بھی آواز نہ پڑ جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ مسجد حرام کے اندر یعنی بیت اللہ کے اندر ایک شخص کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں ان کے قریب گیا اور قریب جا کر میں نے کہا کہ میں بہت بڑا شاعر ہوں، بہت بڑا عربی جاننے والا ہوں اور بہت فصیح و بلیغ آدمی ہوں اور بہت سمجھدار ہوں، کلام سننے میں کیا حرج ہے؟ سن لیتے ہیں، صحیح ہوگا تو پتہ چل جائے گا، نہیں ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا، مجھے تو پتہ ہے اچھی بری باتوں کا۔ کہتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے میں نے وہ کلام سنا اور میں کلام سے اتنا متاثر ہوا اس قرآن سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم سے نماز پڑھ کر نکلنے لگے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گیا اور میں نے کہا کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، میں آپ کا کلام سننا نہیں چاہتا تھا لیکن نہ چاہتے ہوئے میں نے کلام سنا، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور روایت کے اندر آتا ہے کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری صورت، قل اعوذ برب الفلق والی صورت اور قل اعوذ برب الناس، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تین صورتیں طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تلاوت کی اور طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا متاثر ہوئے کہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طفیل جا کر اپنے قبیلے میں جا کر محنت کرو۔ یہ اپنے قبیلے میں گئے، دوست قبیلہ جو تھا ان کا۔ جب یہ جانے لگے تو انہوں نے اللہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں، کوئی نشانی بنا دے جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم اجعل لہ آیہ، کہ اللہ اس طفیل کے لیے کوئی ایک نشانی بنا، اپنی کوئی نشانی پیدا کر دے جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں کہ بھائی اللہ کے نبی کی طرف سے آیا۔ کہتے ہیں رات کا وقت تھا، بارش کا موسم تھا، جب میں اپنے گھر کے قریب پہنچا تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور روشن ہونے لگا، چراغ کی طرح ایک نور روشن ہو رہا تھا۔ تو میں ڈر گیا، میں نے کہا کہ لوگ اس کو دیکھ کر پتہ نہیں کیا سمجھیں گے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کو میرے آنکھوں کے درمیان سے نکال کر کسی اور جگہ منتقل کر دے۔ فرماتے ہیں کہ وہ نکل کر میری جو لاٹھی عصا تھا اس میں منتقل ہو گیا، اور وہ لاٹھی جو عصا تھی میری وہ قندیل جسے لالٹین ہوتی ہے اس لالٹین کی طرح وہ روشن ہوتی تھی اور اس میں اتنا نور ہوتا تھا۔ اچھا عجیب بات یہ ہے، ہم جیسے روشنی ہاتھ میں لگائیں تو روشنی رک جاتی ہے، آر پار نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ وہ روشنی ایسی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا کی کہ وہ جب ہاتھوں میں لگتی تھی تو چھن کر یعنی آر پار ہو کر دوسری طرف جاتی تھی وہ روشنی۔ ایسی سائنس ہم آج سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے کر کے دکھایا، وہ آر پار ہوتی تھی اور کہیں اندھیرا ہو جاتا، کچھ ہو جاتا، وہ روشنی جو لاٹھی تھی میری خود بخود روشن ہونے شروع ہو جاتی۔ تو میں نے صبح ہو کر اپنی بیوی کو دعوت دی، اپنے باپ کو دعوت دی، وہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے، وہ ان دونوں ایمان لے کر آئے، بیوی اور باپ یہ دونوں ایمان لے کر آئے، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ان کی اسی دعوت کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے بڑے صحابی ہیں، وہ اسی دعوت کے اندر طفیل دوسی رضی اللہ عنہ کی اس دعوت کے اندر مسلمان ہوئے۔ کل ٹوٹل 3 آدمی مسلمان ہوئے، باقی لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے واپس آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری قوم ایمان لے کر نہیں آئی ہے، انہوں نے انکار کر دیا، آپ ان کے لیے بددعا کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کہتے ہیں طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بس ہم نے سوچا کہ آج ہماری قبیلہ ہماری قوم کیا ہو گئی، ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہد دوسا وأتی بہم، اے اللہ دوست والوں کو ہدایت دے دے اور ان سب کو یہاں پہ لے کر آ میرے پاس جو ایمان لے کر آئے، قبیلہ دوست والوں کو ہدایت دے دے۔ اور طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ نرمی سے جا کر اپنے گھر والوں کو دعوت دو، نرمی سے دعوت دو،
تو دعوت کا یہ اسلوب ہے، کسی کو سمجھانا ہے، کسی کو غلط راستے سے ہٹانا ہے، صحیح راہ پر لگانا ہے، نرمی سے گفتگو کرنی ہے۔ قولا لہ قولا لینا، جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اسے نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور ڈر جائے۔ سختی سے آپ کسی سے کوئی بات وقتی طور پر منوا سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے اس کے دل سے اس کو نہیں نکال سکتے۔ سختی کسی چیز کا علاج نہیں ہے۔ اس لیے بچوں کو سمجھانا ہو، کسی کو نماز پہ لانا ہو، کسی کو گناہوں سے ہٹانا ہو تو اس کو پیار محبت سے سمجھانا ہے، طریقے سے سمجھانا ہے، اس کو حکمت بصیرت کے ساتھ۔ کہا کہ نرمی سے دعوت دو ان کو جا کر۔ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر دعوت دینا شروع کی اور 7 ہجری تک یہ جو واقعہ ہے طائف کا، یہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہوگا، 90 سال ہوا ہوگا، 1 سال پہلے، یہ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، یعنی 7-8 سالوں کے اندر طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 70 یا 80 گھرانے، 70 یا 80 گھرانے، خاندان پورے کے پورے خاندان، پورا خاندان، لوگ نہیں، 2-4 لوگ نہیں، 70-80 لوگ نہیں، 70 یا 80 گھرانے جو پورا کا پورا خاندان ہوتا ہے، 70-80 خاندان میں مسلمان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا 7 ہجری کے اندر۔